دور حاضر میں ہمارے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طلبہ طالبات جدید اقسام کے نشوں میں مبتلا۔ تربیت میں کہاں کمی رہ گئی جو اس قسم کی خرافات نے اعلیٰ تعلیمی اداروں کو اپنی آماجگاہ بنا لیا۔ کمائی اور پیسہ ان کے لیے تعلیم کوئی میٹر نہیں کرتی۔ لڑکے لڑکیاں نشہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لڑکے لڑکیوں کے آپس میں ناجائز تعلقات ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، اس کا انہیں کوئی احساس نہیں ہے۔ بس انہیں فیس چاہیے، پیسہ چاہیے۔ اور پھر یہ جو طلبہ ہیں چوتھے نمبر پر یہ ذمہ دار ہیں۔ تو یہ پوری ایک چین ہے جس میں سب مجرم کٹھے ہیں کہ جتنا آدمی گناہوں میں بڑھتا ہے وہ مینٹلی اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ عجب بات ہے۔ گناہ میں ظاہری طور پہ لذت رکھی ہے شیطان نے، تو وہ اس وقت وہ مزہ لے لیتا ہے، پھر لوٹ کے اس کا جب ریئیکشن آتا ہے۔ کہنی میرے بہت ہی محترم پیارے مولانا صاحب، میں معذور ہوں، آپ کے بیانات سنتی ہوں، آپ سے دلی محبت ہے، بہت گناہ گار ہوں، درخواست ہے کہ دعا فرما دیں، اللہ پاک میری مغفرت فرما دیں، مجھے کسی کا محتاج نہ کریں، مجھ سے دین کا کام لے لیں، مجھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما دیں۔ میں کیا دعا کروں؟ آپ سے دعا کی درخواست ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو معذور کرتا ہے تو اس کا اجر جنت ہی ہوتا ہے، تو اس کا عوض اللہ تعالیٰ جنت ہی ہوتا ہے اگر ایمان ہے۔ جی، کہتے ہیں کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کو سنتا بھی ہوں اور محبت بھی کرتا ہوں۔ میں مولانا سے ایک معافی طلب کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ چند سالوں میں غلط فہمیوں کی وجہ سے مولانا سے بدظن رہا، غیبت کرتا رہا۔ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ میں مولانا سے آن ایئر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ جو وہ پرانا دارالعلوم دیوبند ہے وہ ہے؟ ڈاکٹر معین الدین ہیں انڈیا سے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن پھر بھی زندگی میں سکون نہیں ہے، وہ اعمال کے بعد وہ سکون حاصل نہیں ہے، تو میں کیا کروں کہ سکون حاصل ہو؟ یہ موٹر وے نہیں ہے، یہ زگ زیگ روڈ ہے، کھڈوں والا۔ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا ہمارے ساتھ جو غلط کرے ہمیں اس کے ساتھ کیا ہمیں بھی اس کے ساتھ غلط کرنا چاہیے؟ ہم دے رہے ہیں آپ کو پہلی بار مولانا طارق جمیل صاحب کو قریب سے جاننے کا موقع۔ آسک ایم ٹی جے، پوچھئے اپنے دل کی بات اور حاصل کریں اپنے سوالوں کے جواب براہ راست مولانا طارق جمیل صاحب سے۔ جب سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم کو ہم نے اختیار کیا تو ہمیں خیال آیا کہ آج کی ٹیکنالوجی کو ہم استعمال کرتے ہوئے دوبارہ سے اس فاصلے کو ختم کرتے ہیں، اسپیشلی آپ کے لیے، کہ آپ دوبارہ سے یقیناً جس سے انسان محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، اس سے بات کرنا چاہتا ہے، سوال کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس سلسلے کو دوبارہ بحال کرنے جا رہے ہیں۔ اپنے سوالات ای میل کریں manager@tariqjamilofficial.com۔ اس کے علاوہ آپ اپنے سوالات مولانا کے آفیشیل فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے انتہائی قابل احترام ناظرین، آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری یہ سیریز آسک ایم ٹی جے کے نام سے اس کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ آج اس کی 7ویں کے ایپیسوڈ نمبر 7 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمیں بہت ساری میلز وصول ہوتی ہیں جس میں ہم ہمیشہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ سب کا جواب دینا تقریباً مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہن یا بھائی جو مولانا سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنی مولانا سے بات کر سکیں، اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا اظہار مولانا سے کر سکیں۔ تو آج ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے کال سے، تاکہ ہمارے وہ بہن یا بھائی جو مولانا سے بات کرنا چاہتے ہیں
پہلے ان کو موقع دیا جائے، پھر جو سوالات ہیں ان کے جوابات مولانا سے حاصل کیا جائیں۔ ہمارے ساتھ سعد عثمانی بھائی ہیں، ان کا تعلق بھی انڈیا سے ہے، ان سے بھی رابطہ کرتے ہیں ہم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ اور مولانا طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں جی مولانا میں یقین نہیں کر پا رہا ہوں کہ میری آپ سے بات ہو پا رہی ہے۔ اچھا، یقین کر لیں آپ۔ مولانا میری ایک خواہش ہے، میں مدرسے میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو ایک بس دیکھنا چاہتا ہوں، ایک جھلک تھوڑی سی آپ کو دیدار ہو جائے مولانا۔ تو کر لو ویڈیو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور مولانا طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ مولانا کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں آپ سے کہ کیسے کیا کہوں، کہ کیا سمجھ نہیں آ رہا مجھے بالکل بھی۔ اچھا، کیا کرتے ہو؟ مولانا میں بس آپ ہی کی کال کا انتظار کر رہا تھا، میں آپ کا مہینے سے آپ کے اس پہ ای میل کرتا تھا، آپ کو دعائیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری آپ سے بات کرا دے۔ کہاں رہتے ہو؟ میں دیوبند سے بات کر رہا ہوں، انڈیا دیوبند دارالعلوم مدرسے سے، دارالعلوم میں بیٹھا ہوں۔ اور مدرسے میں پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتا نہیں ہوں، میرا گھر ہے یہاں پہ۔ کیا کرتے ہو؟ میں جاب کرتا ہوں میڈیسن کمپنی میں، ایک امپلائی ہوں اس کا۔ اچھا اچھا اچھا، دکھا دو۔ یہ حضرت لائبریری جو ہے بن رہی ہے ابھی ہمارے یہاں پہ دیوبند میں، یہ دیکھیے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں اور یہ مسجد رشید۔ اچھا، یہ جو وہ پرانا دارالعلوم دیوبند ہے وہ ہے؟ جی حضرت، جو پرانا دارالعلوم دیوبند ہے، ایک تو شہر میں بن گیا تھا نا؟ جی وہ ابھی بلڈنگ تیار ہو رہی ہے، ابھی تیار نہیں ہوئی ہے۔ یہ کون سا دارالعلوم ہے؟ یہ مین دارالعلوم ہے، وقف ایک تو مین دارالعلوم ہے، ایک وقف دارالعلوم ہے حضرت۔ یہ وہ پرانا ہے؟ جی پرانا والا دارالعلوم۔ اوہ اچھا، ماشاء اللہ، بہت تھوڑا سا میں زبردست۔ آپ کو ایک سیکنڈ آپ ہولڈ رکھیے، میں آپ کو تھوڑا سا اور دکھاتا ہوں۔ یہ پرانا دارالعلوم جس کی آپ بات کر رہے تھے ابھی، اور یہ نیا دارالعلوم جو ہے یہ بننا ہے، اپڈیٹ ہو رہا ہے، دیکھیے۔ یہ ماشاء اللہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، آپ کے بیانات میں کافی میں نے دیوبند کا نام سنا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ تو دارالعلوم ماشاء اللہ۔ اچھا جی، یہ اور شیخ فصیح ہیں، ان کا بڑا اہم سوال ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دور حاضر میں ہمارے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طلبہ طالبات جدید اقسام کے نشوں میں مبتلا ہیں۔ یہ اس قدر خطرناک نشے ہیں کہ جو لوگ ان سے بچے ہوئے ہیں، وہ اگر ان نشوں کی بدبو سونگھ لیں تو دماغ موف ہو جائے۔ تربیت میں کہاں کمی رہ گئی جو اس قسم کی خرافات نے اعلیٰ تعلیمی اداروں کو اپنی آماجگاہ بنا لیا۔ کہاں سے ہیں؟ یہ کراچی سے ہیں جی۔ جی یہ تعلیمی ادارے تو ہیں نہیں بیٹا، یہ کاروباری ادارے ہیں، اور انسانیت کی سمجھ تو آتی ہے اپنے نبی کو فالو کرنے سے۔ تو پہلا قصور والدین کا ہے، جو اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول کا تعارف نہیں کراتے، اور 3 سال کی عمر میں اسے اسکول میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر دوسرا قصور اس سسٹم کا ہے جس میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، جو بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ تیسرا قصور ان اداروں کا ہے جو صرف کمائی اور پیسہ، ان کے لیے تعلیم کوئی میٹر نہیں کرتی، لڑکے لڑکیاں نشہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑکے لڑکیوں کے آپس میں ناجائز تعلقات ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، اس کا انہیں کوئی احساس نہیں ہے، بس انہیں فیس چاہیے، پیسہ چاہیے۔
تو یہ تعلیمی ادارے تھے، ان کو کہنا ہی تعلیم پر ظلم ہے. یہ تو جانوروں کی طرح ہے، انسان اللہ اور رسول کے بغیر جانور ہے. اور پھر یہ جو طلبہ ہیں چوتھے نمبر پر، یہ ذمہ دار ہیں کہ ان کو اللہ نے کہا ہے کہ ڈھونڈو صحیح راستہ اور بچو جن چیزوں سے روکا ہے اور کرو جو کہا ہے. تو یہ پوری ایک چین ہے جس میں سب مجرم کٹھے ہیں. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. میں جب پڑھتا تھا گورنمنٹ کالج لاہور، تو کوئی لڑکی دوپٹے کے بغیر نہیں ہوتی تھی، اور سب شلوار قمیض میں. اور ان کے ہماری کلاس میں بیٹھنے کی جگہ بالکل الگ ہوتی تھی ایک ہی کلاس میں، لیکن وہ آگے بیٹھی ہوتی تھی ایک طرف اور ہم لڑکے پیچھے بیٹھے ہوتے تھے. اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ نشہ چرس تھا، کچھ لڑکے چرس پیتے تھے. تو اب لڑکے لڑکی برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور لڑکیوں کا لباس اتنا غلط ہو گیا ہے. تو نشہ تو آنا ہی تھا، کیونکہ جتنا آدمی گناہوں میں بڑھتا ہے وہ مینٹلی اپسیٹ ہو جاتا ہے. یہ عجب بات ہے. گناہ میں ظاہری طور پہ لذت رکھی ہے شیطان نے، تو وہ اس وقت وہ مزہ لے لیتا ہے. پھر لوٹ کے اس کا جب ریئیکشن آتا ہے وہ ڈپریشن آتا ہے اور وہ اینزائٹی آتی ہے. پھر اس کو دور کرنے کے لیے وہ ڈھونڈتے ہیں کوئی سکون کی چیز، پھر وہ نشے آ جاتے ہیں. دیکھا، دنیا کی سب سے بڑی منڈی نشے کی امریکہ ہے، جہاں سب سے زیادہ مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ہر چیز وہاں مہیا ہے، دنیا کی سپر پاور ہے. پھر وہ کیوں نشے کرتے ہیں؟ کہ جتنا انسان اللہ اس کے رسول سے دور ہوتا ہے، گناہوں میں پڑتا ہے، تو وقتی ایک لذت اور نشہ ہوتا ہے. جب وہ ہوش میں آتا ہے تو پھر ایک دم اندر اس کی بے قراری پیدا ہوتی ہے، تو پھر وہ نشوں میں چل پڑتا. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. آگے بابا وسیم بھائی ہیں، وسیم قریشی، یہ ان کا تعلق کشمیر سے ہے، اور ان کا ایک 7 سال کا بیٹا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام ہے کیان وسیم، اور بہت زیادہ شرارتی ہے. تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا نام کا اثر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بچے میں زندگی میں اثر آئے؟ تو اگر اس کا نام ہم چینج کریں تو آپ کیا نام سجیسٹ کریں گے؟ کیا نام ہے بچے کا؟ کیان وسیم. کیان وسیم. کیان. جی. یہ نام تو کوئی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی اثر ہو، اور شرارتی ہونا سمجھداری کی علامت ہے. صحیح. صحیح. آگے ہیں بابا، یہ کنزا نام ہے، کنزا شکیل. کہہ رہی میرے بہت ہی محترم پیارے مولانا صاحب، میں معذور ہوں، آپ کے بیانات سنتی ہوں، آپ سے دلی محبت ہے، بہت گناہ گار ہوں، درخواست ہے کہ دعا فرما دیں، اللہ پاک میری مغفرت فرما دیں، مجھے کسی کا محتاج نہ کریں، مجھ سے دین کا کام لے لیں، مجھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما دیں، کعبہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیں، اور اس محبت کی تڑ میں جان دینا چاہتی ہوں. یہ دعا ہے. آپ کہاں معذور ہیں، کنزا نام ہے ان کا. کہاں سے؟ انہوں نے علاقہ اپنا نہیں لکھا، لیکن جی میں کیا دعا کروں؟ آپ سے دعا کی درخواست ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو معذور کرتا ہے تو اس کا اجر جنت ہی ہوتا ہے، اللہ، اس کا عوض اللہ تعالیٰ جنت ہی ہوتا ہے اگر ایمان ہے. جی. اور آپ کی انشاءاللہ ہر دعا قبول ہے. ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ ہم سے راضی رہے. آمین آمین.
اچھا آگے بابا ایک خاتون ہیں، انہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا ایک لڑکے سے ایک تعلق ہے جن سے شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، سگریٹ پینا، نماز نہ پڑھنا، تو پوچھنا ہی چاہ رہی ہیں کہ کیا ایسے لڑکے سے شادی کرنی چاہیے، یا اگر متبادل کوئی آپشن ہو تو اس کو دیکھنا چاہیے جس میں دینداری ہو، اخلاق اچھے ہوں؟ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اپنے والدین کی مرضی اور رضا اس میں شامل ہو، اس سے برکت ہوتی ہے، دعائیں ملتی ہیں۔ دوسرا ہے کہ گھر کو بسانے کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اخلاق اگر اچھے نہ ہو تو وہ گھر آباد نہیں ہوتا، یا ٹوٹ جاتا ہے یا پھر سسک کے زندگی گزرتی ہے۔ جی تو اس لیے اخلاق کو دیکھنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا جی آگے ہیں بابا حماد احمد، ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کو سنتا بھی ہوں اور محبت بھی کرتا ہوں، میں مولانا سے ایک معافی طلب کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ چند سالوں میں غلط فہمیوں کی وجہ سے مولانا سے بدظن رہا، غیبت کرتا رہا۔ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ میں مولانا سے آن ایئر معافی مانگنا چاہتا ہوں، آن ایئر یعنی کیمرے پہ۔ جب غیبت کرنے میں شرمایا نہیں تو اب معافی کی طلب بھی میں شرم ٹھیک نہیں ہے، اور حقوق العباد میں بندے سے معافی مانگنا لازمی ہے۔ واہ ماشاء اللہ۔ اب بیٹا میں تو اب میں نے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت میری عرض ہوتی ہے کہ یا اللہ میں اپنی وجہ سے کبھی کسی سے ناراض نہ ہوں، ماشاء اللہ۔ اور کوئی میرے بارے میں اونچ نیچ کرے تو میں نے اسے دونوں جہانوں میں معاف کیا، پہلے سے ہی معاف کیا، اللہ تاکہ میری وجہ سے اللہ کے نبی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی امتی پر کوئی تکلیف نہ آئے، اللہ۔ تو معافی معاف ہے۔ ڈاکٹر معین الدین ہیں انڈیا سے، یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن پھر بھی زندگی میں سکون نہیں ہے، وہ جو حاصل ہونا چاہیے اعمال کے بعد وہ سکون حاصل نہیں ہے، تو میں کیا کروں کہ سکون حاصل ہو؟ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنایا ہے، تو یہ موٹر وے نہیں ہے، یہ زگ زیگ روڈ ہے، کھڈوں والا، اور اس میں تو بس اللہ جو کہتا ہے وہ کرنا ہے، جس سے روکا ہے اس کو چھوڑنا ہے، جیسے ہمارے نبی نے بتایا ویسے کرنا ہے، جس سے منع کیا اس کو چھوڑنا ہے، اور اندر کے جذبات اللہ کے سپرد کرنے ہیں۔ سکون اور اطمینان کی اصل جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے، دنیا نہیں ہے۔ یہ آگے وہ حسین بھائی ہیں، انہوں نے بڑا مختصر سوال کیا ہے لیکن بڑا جامع ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا ہمارے ساتھ جو غلط کرے ہمیں اس کے ساتھ، کیا ہمیں بھی اس کے ساتھ غلط کرنا چاہیے؟ میرے نبی کا فرمان ہے احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ بہت اچھا کرو، اچھا نہیں بہت اچھا کرو۔ اللہ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، جو برا معاملہ یا کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف دہ چیز تمہیں کسی سے ملے تو اللہ کہتا ہے اس کے جواب میں سب سے اچھا معاملہ اس کے ساتھ کرو،
تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، جو تمہیں تنگ کر رہا ہے، جو تمہیں تکلیف دے رہا ہے، اگر تم اس کے ساتھ یہ کرو گے جو اللہ کہہ رہا ہے تو وہ تمہارا دوست بنے گا۔ حمیم کھولتے پانی کو کہتے ہیں، جیسے پانی کا کھولنا نظر آتا ہے ایسے ہی اس کی محبت تمہیں نظر آئے گی۔ اللہ، یہ ہمارے نبی نے ساری زندگی کیا۔ سب سے زیادہ برا اہل مکہ نے کیا، آپ کے ساتھ 18 برس آپ کے قتل کے منصوبے بنے اور باتیں الگ۔ اِنَّكَ لَسَاحِرٌ مَجْنُونٌ، تو جادوگر بھی ہے، پاگل بھی ہے۔ پاک نبی کو ایسی بات سننی پڑے تو کیا گزرتی ہوگی، پر اوپر سے مار دینے کی۔ تو جب آپ نے فتح کیا تو فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی جرم نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی جرم نہیں، جاؤ انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اگر آپ زندگی میں اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو برے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سیکھ لیں، تو آپ کی زندگی انتہائی خوبصورت ہو جائے گی۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج آسک ایم ٹی جے کا ایپیسوڈ نمبر 7 اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ امید ہے بہت جلد آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ ہم دے رہے ہیں آپ کو پہلی بار مولانا طارق جمیل صاحب کو قریب سے جاننے کا موقع۔ آسک ایم ٹی جے، پوچھئے اپنے دل کی بات اور حاصل کریں اپنے سوالوں کے جواب براہ راست مولانا طارق جمیل صاحب سے۔ جب سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم کو ہم نے اختیار کیا تو ہمیں خیال آیا کہ آج کی ٹیکنالوجی کو ہم استعمال کرتے ہوئے دوبارہ سے اس فاصلے کو ختم کرتے ہیں، اسپیشلی آپ کے لیے، کہ آپ دوبارہ سے یقیناً جس سے انسان محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، اس سے بات کرنا چاہتا ہے، سوال کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس سلسلے کو دوبارہ بحال کرنے جا رہے ہیں۔ اپنے سوالات ای میل کریں manager@tariqjamilofficial.com۔ اس کے علاوہ آپ اپنے سوالات مولانا کے آفیشیل فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔